کر بیٹھے تھے یہ تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے. یعنی آج بھی یہ کلیہ ہے کہ اگر من حیث القوم ہم سے کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعا کو مستجاب کرانے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم رسول کی بارگاہ میں چلے جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے استغفار کریں، تو ہمارے ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اس وقت جو دنیا میں افراتفری ہے، اضطراب ہے، اس کا واحد حل یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آئمہ سے، رسول اللہ سے وہ رشتہ قائم نہیں رکھا جس کے رکھنے کی ضرورت تھی، اور ہم دنیا کے معاملات کو دنیاوی اعتبار سے ہی دیکھنے لگے اور ان کے حل دنیاوی معاملات میں تلاش کرنے لگے، تو ہم اس سے نکل کر ان بارگاہوں میں رجوع کریں اور ان بارگاہوں سے جو ہمیں فیصلے ملیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ تو چلے گئے، ہم دل عقیدتاً تو یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ اور ائمہ سب موجود ہیں، لیکن اصالتاً ہمارا دل اس میں مضبوط نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے. میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جناب رسالت ماں کی بارگاہ میں پیش کیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا جیسے بھئی رسول اللہ کہاں ہے بھئی، وہ ہمیں کیوں بتائیں گے، ہم ایسے ہیں کوئی کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں. رسول اللہ ہمیں ہی تو بتانے آئے تھے. رسول اللہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، رحمت للعالمین کی حیثیت سے تو آئے تھے. جو لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ان کا دفتر عمل بند ہو گیا. اب وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اوپر ان کے حقوق یہ ہیں کہ اب ہم ان کے لیے عمل صالح بجا لا کر اور ایصال ثواب کریں ان کے لیے، تو پروردگار ان کو بخش دے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا. عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے کہ پروردگار کیسا مہربان ہے. اس نے ہم پر کیسی کیسی نعمتیں نازل کی، عطا کی. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نعمت سمجھ کر ان کا شکر بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ جن کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے. ہم ادراک ہی نہیں کرتے رکھتے اس بات کا کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور پروردگار کی وہ نعمتیں مسلسل ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آج اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی کے ہاتھ میں ذرا سا اختیار آ جائے تو وہ کیسا فرعون ہو جاتا ہے، اس کے لہجے میں کیسا فرق آ جاتا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ میں، اس کے میل جول میں ایک واضح فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں. جبکہ انسان کی حیثیت پروردگار نے بتائیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اگر تم غور کرو. اور ایک آیت تو قرآن حکیم میں بڑی عجیب نظر آتی ہے. پروردگار نے بڑی ہی انکساری کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں یہ تمہیں کس بات کے لیے میں تمہیں عذاب دوں، مطلب تمہاری حیثیت کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا تو کوئی مجھے بڑا فیل کروں گا میں، یا کچھ اس طرح کا اس کا مفہوم ہے. یعنی پروردگار عذاب دینا نہیں چاہتا کسی کو، کیونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. وہ اس نے فرمایا کہ وہ صمد ہے، الصمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ صمدیت جو ہے نا، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی. صمدیت اپنے سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسا آئسولیٹڈ سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکے اور جس سے کوئی چیز نہ نکالی جا سکے. وہ بے نیاز ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ ہر حال میں پروردگار ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا بھئی، جب حضرت موسیٰ کو پروردگار بھیج رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ پروردگار وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے پروردگار نے فرمایا کہ میں جو ہوں سو ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پوچھے گا کہ وہ اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں، یہی ابد تک میرا نام ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ میں جو ہوں سو ہوں. ہم اس پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں جس کے متعلق ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ وہ کیا شان رکھتا ہے تو ہم نافرمانی تو بہت دور کی چیز ہے، اس کی شان میں بھی کچھ کہتے ہوئے ہمارے الفاظ رکیں گے کہ یہ اس کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. درود پڑھیے. دیکھیے کہ پروردگار نے اپنی نعمتیں جو عطا کی اس میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اس کے رسول ہیں جو آئے، اور جو صرف اس لیے آئے کہ ہماری پشتوں سے وہ بوجھ اتار دیں جس کو اتارنے کے ہم قابل نہیں ہیں. انہوں نے ہماری ہر حال میں مدد کی، ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں بتایا کہ کیا راستہ ایسا ہے جو تمہیں اس بوجھ سے آزاد کرتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا رسول کے ساتھ؟ یعنی آپ اس جملے سے تصور شرط ہے، اس جملے سے آپ اندازہ کیا. ابھی میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اذیت آپ کو بیان کی جو سینکڑوں سال پر محیط ہے، لیکن اس کے باوجود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی اذیت مجھے دی گئی ایسا نہ کوئی اور انبیاء ستایا گیا، نہ کوئی رسول ستایا گیا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسی کیا اذیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قوم نے دی، اور ہر لمحہ دی. ان کی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں آپ کی عمر بہت طویل نہیں رہی، لیکن اتنی اذیت برداشت کی کہ وہ حضرت نوح کی اذیت بھی کچھ معنی نہیں رکھتی. امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ در حقیقت جناب رسالت مآب کی سری زندگی اور موت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ذرا سا اختیار مل جائے تو لوگ فرعون ہو جاتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کیا شان ہے آپ کی. پروردگار نے آپ کو کیا عظیم الشان اختیار عطا کیا. ایک نمایاں حیثیت ہے ائمہ علیہ السلام میں بھی آپ کی نمایاں حیثیت ہے. بائبل میں مکاشفے کے چیپٹر میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا کہ جب تخت پہ بیٹھنے والا تخت پر بیٹھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی. یہ مکاشفہ جو ہے دراصل در حقیقت حضرت یوحنا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے ان کا ایک کشفیہ کلام ہے جو ان پر نازل ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم بائبل کے اندر کہ تخت پہ بیٹھنے والا تخت پہ بیٹھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جس پہ 7 مہریں لگی ہوئی تھیں اور 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے اس تخت کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو روئے زمین پر عالم ارواح کوئی ایسا نہ نکلا کہ جو اس کتاب کی مہروں کو توڑتا. تو میں نے دیکھا کہ ایک برہ سامنے آ گیا. برہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے، قربان ہونے والے کو کہا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک برہ سامنے آ گیا اور اس نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر روح عالم کے ملائکہ جو تھے کی جو روحیں تھیں انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ دیکھو یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے وہ حاوی آیا. یہودا کا مطلب عبرانی زبان میں محمد ہے، وہ جس کی بہت تعریف کی گئی.
یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. داؤد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب ہے. اسی لیے آپ صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد بھی کہتے ہیں. تو یہ محمد کے قبیلے کا وہ ببر جو زین العابدین کا باپ ہے، اس نے اس کتاب کو لے لیا اور اس کی مہریں توڑی، اور پھر وہ 24 بزرگ جو بیٹھے انہوں نے گر کر اس برہ کی تمجید اور تحسین گائی سجدے میں گر کر. یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام کی. خیر، اب آپ کربلا میں غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کل اختیار کے ساتھ موجود ہیں. جیسے میں نے بلا تشبیہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ پروردگار نے بڑے انکسارانہ لہجے میں یہ کہا کہ میں تمہیں کیوں عذاب دوں، کیا ملے گا مجھے عذاب. بعین ہی بلا تشبیہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کی یہی حیثیت ہے جو ان کے مخالف ہیں. امام حسین علیہ السلام جب چاہیں نقشہ بدل سکتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ کچھ اصحاب جمع تھے تو امام امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دنیا میں 4 ہستیاں ایسی موجود ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جنگ پر آمادہ ہوں تو پوری دنیا بھی اگر ان کے مقابلے پہ آ جائے تو ان پہ فتح نہیں پا سکتی. وہ اتنے بہادر ہیں اور اتنے جری ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا ایک مسلم ابن عقیل ہے اور دوسرا میرا بیٹا محمد حنفیہ ہے اور تیسرا میرا بیٹا عباس ہے اور چوتھا میرا بیٹا حسین ہے اور میرا حسین ان سب میں سب سے زیادہ بہادر ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ بات امام حسین علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کی مصلحتیں دیکھیں. جب جناب محمد حنفی علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، آپ نے فرمایا نہیں بھائی تم مدینے میں میری نیابت کرو. آپ نے ان کو وہاں چھوڑ دیا. جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو روانہ کر دیا کوفہ اور ان کے ساتھ بچے کر دیے کہ جاؤ. اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر علم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت بعین ہی ایسی ہی شہادت ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی. کس قدر تکالیف آپ نے اٹھائیں اور یکا و تنہا جو آپ نے جہاد کیا ہے اس غریب الوطنی کے عالم میں، اس کا جواب نہیں ہے. کہ بار بار ابن زیاد کہتا تھا کہ تجھے ایک آدمی کو میں نے گرفتار کرنے کے لیے وہ کہا ہے تو بار بار دستے منگواتا ہے. اس نے کہا تم نے کسی کوفہ کے بقال کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ علی کا بھتیجا ہے. کیا شان ہے امام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام. کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کو علم دے دیا اور جب جہاد کا وقت آیا تو مشکیزہ بھی پکڑا دیا. امام حسین صاحب کی مصلحتیں آپ دیکھتے چلے جائیے. آپ جتا رہے ہیں کہ میں جنگ پر آمادہ نہیں ہوں، جنگ میرا مقصد نہیں ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا. آپ نے بار بار لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے تمہارا کیا ظلم کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام ان کے لیے کیا کر رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام ان کی پیٹھوں سے وہ بوجھ اتار رہے تھے کہ جو جہنم وہ اپنے لیے خریدنا چاہتے تھے اس سے نکال لیں. لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شریعت تعلیم کی لوگوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار تو میری نسل میں ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان پر
ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو جناب رسالت مآب مبعوث ہوئے۔ یہ جناب رسالت مآب کا ایک معجزہ ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت آیات کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اور اسی لیے جب آیات برات کی تلاوت کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر کو واپس بلانا پڑا۔ جناب رسالت مآب فوراً حکم آیا، یہ کام تو کر سکتا ہے یا وہ جو تجھ سے ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کو آیات برات دی گئیں اور آپ نے جا کے تلاوت فرمائی۔ یہ کام رسول کا تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ کربلا میں اگر آپ غور کیجئے تو جناب رسالت مآب کہ وہ سارے کام امام حسین علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے ذرا اختیار پر کہ قرآن حکیم میں واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ تو یقین نہیں رکھتا؟ ان کا بے شک میرا ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے وہ پرندوں کو، جو واقعہ آپ جانتے ہیں، 4 پرندوں کو گوشت مخلوط کروایا اور پھر الگ الگ رکھوایا اور پھر بلایا اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ پروردگار نے کام کیا حضرت ابراہیم کے لیے۔ اب ذرا کربلا میں دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب، سارے انصار، سارے اعزہ شہید ہو چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا کھڑے ہیں اور آپ نے استغاثہ بلند کیا۔ تو جواب نہیں آیا۔ تو ایک لمحے کو امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف رجوع ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے میرے شیروں، میں تمہیں بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے؟ تو ان لاشوں میں حرکت آ گئی، زندگی پیدا ہو گئی، وہ حرکت آ گئی، آواز پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ مشیت خدا بندی کے وجہ سے ہم پابند ہیں، ہمیں اگر زندگی دی جائے تو ہم بار بار اپنی جانیں آپ کی قدموں پر نثار کریں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قول سے، اپنی آواز سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا اور تمام اصحاب اس بات پر، اصحاب باوفا، آپ کو ثبات قدمی کے ساتھ قائم نظر آئے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسالت مآب کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو جناب رسالت مآب نے زندگی میں بشارت دی تھی جنت کی، اور وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔